مچھلی جھینگا کے علاوہ سمندری جانور حلال یا حرام؟ جیسے مچھلی اور جھینگے کے بارے میں آپ نے وضاحت کر دی، لیکن سمندر کی جو اور چیزیں ہیں جیسے کیکڑا، کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میرا ڈیٹیل میں کلپ موجود ہے، آپ گوگل پہ لکھیں گے مفتی طارق مسعود اور پھر آگے لکھیں گے جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ اسلامی گروپ والوں نے بھی چلایا تھا، 4 ملین تک اس کے ویوز ہو چکے ہیں، آج ہی میں نے دیکھا وہ تو ڈیٹیل میں دلائل میں نے اس پہ دیے ہیں، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق کھائی ہو، یا صحابہ نے یا تابعین نے۔ تو جو جھینگے کا حکم ہے وہی کیکڑے کا بھی حکم ہے، تو کیکڑا کھانا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، تو جو ان کو فالو کرتے ہیں فقہ شافعی کو، وہ جانے فقہ شافعی جانے، تو اس میں ظاہر ایک عامی آدمی تو ایک مجتہدی کو فالو کرتا ہے نا، تو جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں صرف خواہشات کی بیس پہ اپنا فقہ بدلنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ شافعی بن جائیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں آپ آٹا ہی دیں گے، قیمت نہیں دے سکتے، تو یہاں کہ آپ حنفی بن جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ امام شافعی کی نہیں مان رہے، یہاں فقہ حنفی کی مان رہے ہیں۔ اور جناب جب آپ کے باڈی سے خون نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو میں یہاں شافعی ہوں، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا اور دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے اس کا جتنے بھی معتبر علماء کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ فقہ کو فالو کریں، تو چاروں امام برحق ہیں، چاروں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، فالو ایک کو کرنا ہے۔ تو جو شافعی فقہ کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر کیکڑا کھاتے ہیں، جھینگا کھاتے ہیں، ان کو کھانے دیں، ان سے تعارض نہ کریں، لیکن جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ جھینگے اور کیکڑے دونوں سے ایوائڈ کریں۔ البتہ جھینگا ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت سارے ملکوں میں بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں تو صدیوں سے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں جب حرج ہوتا ہے نا، تو پھر حرج جہاں واقع ہوگا تو وہاں پھر فقہ شافعی کو فالو کرنے کی اجازت ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جہاں صدیوں سے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو چونکہ امام شافعی بھی مجتہد ہیں تو وہاں پر ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس موقع پر فقہ حنفی کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ عادت چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس میں۔ تو لیکن جو لوگ نہیں کھا رہے ان کو کیا ضرورت ہے سمندر میں 20 چیزیں کھانے کی، یعنی 20 قسم کی مچھلیاں ہیں، تو وہ پہلے ان سے تو پیٹ بھرے نا، پھر بھی کسی کا کوئی کھانچہ باقی رہ جائے تو کیکڑے یا جھینگے سے بھر لے پھر وہ پیٹ۔ تو اتنی ساری مچھلیوں کی اقسام ہے وہ کھائیں بھائی، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں شدت نہ برتیں۔ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو کفر کا فتوی نہ لگائیں، کتا کھا رہا ہو تو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ بالاتفاق حرام ہے، اور جھینگا کیکڑا وغیرہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہے، تو اس لیے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی گناہ ہے لیکن اس درجے کا گناہ نہیں ہے جو سری حرام کا گناہ ہوتا ہے، جو کتا کھانے کا یا گدھا کھانے کا گناہ ہے اس درجے کا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ نہ کھائیں، کوئی کھا رہا ہے تو اس کو چھیڑے نہیں۔